یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے، یا اللہ مجھے اپنی رضا میں مطمئن کر دے۔ صبر معجزوں سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ سجدوں میں بیٹھے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ معجزے قریب ہیں اب اللہ کے، اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبرائے نصیب سے۔ ذرا سوچو، اس صبر کے بدلے کن کا معجزہ ہوا تو، تمہاری ان دعاؤں کا صلہ خود اللہ ہوا تو، دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ دل ان دعاؤں سے کبھی نہیں تھکتا جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ انسان کا دل دکھانے والا اللہ کی محبت کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے کن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ہر آزمائش کے بدلے، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے، اور پھر آخر میں اللہ، صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بہت بڑا اجر اور مرتبہ ہوگا۔ موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتے ہیں۔ آن قریب اللہ تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا، جو کبھی بھی تمہارے لیے آنسوؤں کا باعث نہیں بنے گا۔ بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے، اس کے نہ ملنے میں اللہ کی کوئی تو مصلحت ہوگی، کہ کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دیتا ہے، اور کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، یاد رکھو اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لازم تو نہیں عشق کا سجدہ صرف تہجد کا ہی سجدہ ہو۔ اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کا مقام تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑا ہے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو، روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا، اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے۔ جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان
رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اور یاد رکھنا، معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کہانی کے اختتام تک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مقدر بدل دے گا۔ معجزے عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مان دیکھ کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو بھی سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کی معجزے کرتا ہے۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے، یا اللہ مجھے اپنی رضا میں مطمئن کر دے۔ صبر معجزوں سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ سجدوں میں بیٹھے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ معجزے قریب ہیں اب اللہ کے، اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبرائے نصیب سے۔ ذرا سوچو، اس صبر کے بدلے کن کا معجزہ ہوا تو تمہاری ان دعاؤں کا صلہ خود اللہ ہوا تو دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔